اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو چوتھی جماعت۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8، اچھا شہری۔ اچھا شہری بننا کوئی مشکل بات نہیں۔ اچھا شہری بننے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا شہری وہ ہے جو سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، دوسروں کی مشکل میں مدد کرے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرے اور کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے ہاتھ نہ لگائے۔ یہ تو تھا اچھا شہری کا تھوڑا سا تعارف۔ اس سبق کے کچھ مقاصد ہیں جو کہ آپ کی کتاب پہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اچھے شہری کی خصوصیات کے بارے میں جان سکیں۔ مطلب جب ہم اس سبق کی پڑھائی کر لیں گے تو ہمیں اچھا شہری بننے کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سب پتہ چل جائیں گی۔ نمبر 2، فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ کر سکیں۔ مطلب فعل کسی کام کو کہتے ہیں، مطلب جب کوئی بھی کام کیا جائے تو اسے کہتے ہیں فعل، اور فاعل وہ ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ نمبر 3، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی معلوم کر سکیں۔ اس سبق کی پڑھائی کے بعد ہمیں مشکل الفاظ کے معنی بھی پتہ چل جائیں گے۔ نمبر 4، مکالمہ لکھ سکیں۔ مطلب اس سبق کی پڑھائی کے بعد ہم یہ جان سکیں گے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت کیسے ہوتی ہے۔ آج کی سرگرمی ہے پڑھائی، جو آپ خود کریں گے، لیکن مشکل الفاظ کے معنی انڈرلائن کر کے لکھ دیے تاکہ آپ کو پڑھائی میں دشواری پیش نہ آئے۔ نمبر 1، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے خوشگوار۔ خوشگوار کا مطلب ہوتا ہے پیارا، اچھا یا دل پسند۔ اس کے بعد یہ ورڈ ہے، لفظ ہے نصف۔ نصف کا مطلب آدھا، کسی بھی چیز کا آدھا حصہ۔ پیپر دیکھیے، سمیٹ۔ سمیٹ کا مطلب اکٹھا کرنا۔ اس کے بعد بتی، روشنی۔ شریک، شامل۔ مطمئن، سکون، آرام دہ۔ آئیے مزید جانیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بچوں، اس میں آپ کو یقیناً کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔